ایسے میں آپ کیسے اتنی کھل کر سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو کس کی سپورٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا سیاست میں کردار ہے. اب آپ عملی سیاست میں ہیں تو آپ نے کوئی کردار دیکھا ہے بہت اہم کردار ہے، بلکہ انہی کا کردار ہے، اس کے علاوہ کسی کا کردار نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے، آپ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ سکتے. شہباز شریف صاحب جیسے تیسے حکومت میں آ گئے، لیکن یہ سیاست ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی جوڑا ہوا ہے، وہ بلوچستان کی چھوٹی جماعتوں کو بھی جوڑا ہوا ہے. خیال کیا جاتا ہے یہ سیاست نہیں ہے، یہ کسی اور نے جوڑا ہوا ہے. کسی اور نے عمران خان کو بھی جوڑا تھا انہی جماعتوں کے ساتھ، لیکن جو ترلا شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں وہ شاید وہ اس لیول کا نہ کر سکتا ہو. نہیں، فوج کی سپورٹ ہونی ہوتی تو سارے جنرل آفیسرز کے بچے انہی یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں. اور اسلام میں جو سیاست کا ماڈل ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا ہی ماڈل ہے، لیکن آپ اسی کے تھرو سیاست کر رہے ہیں. میرے نزدیک اس وقت اگر آپ کوئی بھی نظام پاکستان کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں، میڈ بھی دا نظام آف خلافت، میڈ بھی نظام آف پریزیڈنشل سسٹم، آنا آپ کو جمہوری طریقے سے ہی پڑے گا. پارلیمان میں جائیں گے، 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد آپ منظور کروائیں گے کہ یہ نہیں، یہ نظام آنا چاہیے. یعنی ایک سسٹم جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اسی کے تھرو اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اس جمہوریت کے نظام کے تھرو 2/3 میجورٹی آپ حاصل کر لیں گے؟ کوشش کریں گے. اگر نہ کر سکے تو کوشش کریں گے کہ امام ایسے بن جائیں کہ ہم لوگ سارے مکاتب فکر کو اپنے پیچھے لے آئیں. تو پھر نہیں، اور میرا کوئی کاروبار اس طرح کا نہیں ہے، کوئی میں جاگیردار نہیں ہوں. لیکن آپ کا لائف سٹائل، یہ تو والد صاحب کا گھر ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 4 شیڈول میں ڈلی ہے؟ نہیں ڈلی، میں ڈلا ہوں. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے آئی ڈی کارڈ، بینک اکاؤنٹ، پاسپورٹ سیز ہوئے؟ نہیں ہوئے، ہمارے ہوئے. پاکستان کی پالیٹکس ایک بڑی انپریڈکٹیبل ہے. جو پالیٹکس ملالہ کو راتوں رات ہیرو بنا سکتی ہے، وہ پالیٹکس کچھ بھی کر سکتی ہے. پالیٹکس ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیرے کو ضائع کر سکتی ہے، اس کو پریس کانفرنس پہ مجبور کر سکتی ہے. تو آپ اگر بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹکس ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا، آپ سمجھتے ہیں وہ ایک شفاف الیکشن تھا؟ نہیں، میرے نزدیک بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے وہ شفاف الیکشن نہیں تھا. امریکہ ناراض ہوتا ہے، ہم سی پیک کا کام سلو کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، اور چائنا ہم پہ جو ایک ٹرسٹ لیول تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. عمران خان کانوں کے کچے ہیں، وہ اپنے مشیر درست رکھیں. ان کے مشیروں میں کئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس سے سنسیئر نہیں. نواز شریف صاحب بزرگ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحتیابی عطا فرمائے اور انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے. نواز شریف صاحب کو اپنی باڈی لینگویج مزید اسٹرانگ کرنی چاہیے. وہ انٹرنیشنل ٹورز پہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ملک کا سربراہ چل رہا ہے. آپ اس وقت نون لیگ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے، پاکستان کو کر رہے ہوتے. اپنی باڈی لینگویج اچھی رکھا کریں، جس طریقے سے عمران خان کی باڈی لینگویج تھی. السلام علیکم ناظرین، میں خنیس اجاز. ہم پاکستان کی سیاست میں پچھلے 50 سال سے وہی پرانے چہرے دیکھ رہے ہیں. کبھی وہ خود آگے آ جاتے ہیں، کبھی وہ اپنی اولادوں کو آگے لے آتے ہیں. ایسے میں پاکستان کی سیاست میں صرف چند نوجوان ہیں جو فعال کردار ادا کر رہے ہیں. ان میں سے ایک نوجوان شہیر سیالوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شہیر بھائی؟ اللہ کا کرم. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست میں نوجوان اس طرح کھل کے سیاست نہیں کر سکتے. ہم یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یونیورسٹی میں کوئی نوجوان سیاست پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے یا کوئی سیاسی بات کرنا چاہتا ہے تو اس پہ بین لگا دیا جاتا ہے، اس کو یونیورسٹی سے سسپینشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایسے میں آپ کیسے اتنی کھل کر سیاست کر رہے ہیں؟ آپ کے پیچھے کون ہے؟ آپ کو کس کی سپورٹ ہے کہ آپ کو کسی کا ڈر نہیں ہے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہے اور آپ کھل کے ہر چیز پہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ نے سیاست کرنی ہے تو اس کے ریپرکشنز کو فیس کرنا ہوتا ہے. میں نے پہلا پرچہ تب فیس کیا تھا جب پتہ نہیں میرا آئی ڈی کارڈ بھی تب بنا تھا یا نہیں بنا تھا. جب آپ نے یونیورسٹیز میں پالیٹکس کرنی ہوتی، اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کرنا ہوتا ہے تو بڑا ڈپلومیٹکلی آپ نے چلنا ہوتا ہے. جہاں آپ کی انتظامیہ بھی آپ سے ناراض نہ ہو، ظاہر آپ نے ڈگری بھی لینی ہے. جہاں آپ کی وہ کیا کہتے ہیں جو فیکلٹی ممبرز ہیں وہ بھی آپ سے ناراض نہ ہوں، ان کو بھی آن بورڈ لے کے چلیں. جہاں آپ کے جو فیلو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ راضی ہوں. سیاست اسی کا تو نام ہے. اب آپ دیکھیں، شہباز شریف صاحب جیسے تیسے حکومت میں آ گئے، لیکن یہ سیاست ہے کہ انہوں نے ایم کیو ایم کو بھی جوڑا ہوا ہے، وہ بلوچستان کی چھوٹی جماعتوں کو بھی جوڑا ہوا ہے. خیال کیا جاتا ہے یہ سیاست نہیں ہے، یہ کسی اور نے جوڑا ہوا ہے. یہ سیاست وہاں وہ اس معاملے میں دیکھیں،
کسی اور نے جوڑا ہے, لیکن کسی اور نے عمران خان کو بھی جوڑا تھا انہی جماعتوں کے ساتھ, لیکن جو ترلا شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں وہ شاید وہ اس لیول کا نہ کر سکتا ہو. لیکن میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ پولیٹیکل ڈپلومیسی کی بات ہے. آپ نے کس طریقے سے آن بورڈ لینا ہے. مطلب میں نے جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا آغاز کیا تھا تو کوئی یہ تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اے پی ایس آرڈننس سے, ایف جی سر سید کالج سے یا ایپ کامز یونیورسٹی سے, جو تینوں ہی پاکستان آرمی کے انڈر آتی ہیں, وہاں سے ریلیاں برآمد ہو رہی ہوں گی, وہاں سے سیمینارز اس نوعیت کے ہو رہے ہوں گے کہ جو اسٹوڈنٹ یونینس کے ہوتے ہیں. تو وہ پھر آپ داد دیں ہماری پولیٹیکل ڈپلومیسی کو کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے مینیج کیا تھا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک فوجی تعلیمی اداروں میں اس طرح کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوئی تھی جو ہم لوگوں نے جس طریقے سے آغاز کیا تھا. اس کے پیچھے فوج کی سپورٹ ہو. نہیں, فوج کی سپورٹ ہونی ہوتی تو سارے جنرل آفسرس کے بچے نہیں یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں, سارے آرمی آفسرس کے بچے نہیں یونیورسٹیز سے پڑھے ہیں, وہ فوج انہیں سپورٹ کر لیتی نا. ہمیں ایف ایس سی میں سپورٹ کرنی تھی انہوں نے. آپ بھی تو فوجی کے بیٹے بھائی, تو یونیورسٹی میں سارے ہی اس کالج میں 90% فوجیوں کے بچے پڑھتے تھے, تو انہوں نے مجھے ہی آگے سپورٹ کرنا تھا. اس یونیورسٹی سے باجوہ بھی پڑھا تھا, وہ ایف جی سید کالج سے باجوہ کے سپورٹ کر لیتا, یعنی آپ کو سپورٹ نہیں ہے. حامد میر بھی وہیں سے پڑھا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یہ آپ کی فہم و فراست پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کہ میں نے آج تک مجھے کبھی وارننگ لیٹر بھی نہیں ملا اپنے تعلیمی ادارے سے, اور میرے سارے اساتذہ مجھ سے خوش بھی تھے. کہیں پر میری اٹینڈنس کم بھی ہوتی تھی, اساتذہ اس وجہ سے کمپلیٹ کر دیتے تھے کہ چلو یار ایک اچھی کاز کے لیے جنگ لڑ رہا ہے. اچھا, آپ کی جو زیادہ تر سیاست ہے وہ اسلامی نظریات پر اس کی بنیاد ہے, اور اسلام میں جو سیاست کا ماڈل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کا ہی ماڈل ہے, کیونکہ آپ اسی کے تھرو سیاست کر رہے ہیں. جو میری پالیٹکس ہے وہ پیورلی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پولیٹیکل ویوز پر مبنی ہے. جس بنیاد پہ انہوں نے پاکستان بنایا, جو ان کی آئیڈیالوجی تھی, ہم اسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا جمہوری نظام جو ہے وہ پاکستان کی بقا اس میں ہے یا پریزیڈنشل سسٹم میں ہے یا آپ کہتے ہیں خلافت کے نظام میں ہے, یہ ڈبیٹ بہت عرصے تک چلتی رہی ہے. میرے نزدیک اس وقت اگر آپ کوئی بھی نظام پاکستان کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں, میڈ بھی دا نظام آف خلافت, میڈ بھی نظام آف پریزیڈنشل سسٹم, آنا آپ کو جمہوری طریقے سے ہی پڑے گا. پارلیمان میں جائیں گے, 2/3 اکثریت کے ساتھ قرارداد آپ منظور کروائیں گے کہ یہ نہیں, یہ نظام آنا چاہیے, تو پھر آپ کر لیں. تو اس کے لیے تو آپ کو جمہوری نظام سے ہی, اف یو وانٹ ٹو چینج دا سسٹم, یو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو اٹ, ریچ ٹو دا ٹاپ, اینڈ دین یو کوڈ بی ایبل ٹو چینج دا انٹائر سسٹم. یعنی ایک سسٹم جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں اسی کے تھرو اس کو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ اچھا, دوسرا طریقہ آپ مجھے بتا دیں. اس کا سسٹم کے باہر رہ کے آپ اس کو پوسٹ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسرار صاحب تو کیا کیا, فوت ہو گئے, ساری زندگی جدوجہد کی. طاہر القادری صاحب کیا کیا, ساری زندگی جدوجہد میں. کل کو صرف جب وہ فوت ہوں گے نا, فوجی دستہ آئے گا, ان کی قبر پہ پھولوں کا گلدستہ دے گا اور صدر مملکت انہیں تمغہ امتیاز سے نواز دیں گے. تقی عثمانی صاحب بھی فوت ہو کے, ان کا بھی یہی مستقبل ہے, انہیں وہ تمغے سے نوازا جائے گا اور اللہ حافظ. ہم لوگوں نے ہیرے گنوائے ہیں, ہم مردہ پرست قوم ہے, جب تک کوئی زندہ ہے ہم اس کی قدر نہیں کریں گے. ڈاکٹر اسرار کی قدر کی ہم نے اس کی زندگی میں نہیں کی. طاہر القادری کا بھی یہی مستقبل ہے, تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی مستقبل ہے. مطلب ہم مردہ پرست قوم ہیں. لہٰذا in a country like پاکستان, دیکھیں there is hell lot of a difference between پاکستان, ایران, افغانستان, لیبیا اینڈ ساؤتھ افریقہ. کیسے؟ ساؤتھ افریقہ میں نیلسن منڈیلا نکلا تھا تو اس کا ساتھ دینے والے لوگوں کا مکتبہ فکر اور زبان اور رنگ ایک تھا. افغانستان میں ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نکلے تھے تو اکثریت کا مکتبہ فکر اور زبان اور حسب نسب ایک ہی تھا. جو ایران میں خمینی صاحب نکلے تھے تو میجورٹی کا اسکول آف تھاٹ اور زبان جو تھی وہ ایک ہی تھی. جو لیبیا میں عمر مختار نکلا تھا اگینسٹ دا کلونیلزم آف اٹلی تو میجورٹی کا اسکول آف تھاٹ اور زبان ایک تھی. پاکستان کے اندر ہر 20 کلومیٹر بعد آپ کا پیر چینج ہوتا ہے, آپ کی زبان چینج ہوتی ہے, آپ کی ثقافت چینج ہوتی ہے, آپ کا مکتبہ فکر چینج ہوتا ہے, آپ کا امام چینج ہوتا ہے. آپ کس امام کے پیچھے لائیں گے خونی انقلاب, کس کی امامت میں لائیں گے؟ مطلب آپ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ اس جمہوریت کے نظام کے تھرو 2/3 میجورٹی آپ حاصل کر لیں گے؟ کوشش کریں گے, اگر نہ کر سکے تو کوشش کریں گے کہ امام ایسے بن جائیں کہ ہم لوگ سارے مکاتب فکر کو اپنے پیچھے لے آئیں تو پھر دوسرے انقلاب کی طرف چلے جائیں گے. لیکن حت الوسع کوشش یہی جمہوری نظام کے ذریعہ آنا ہے. اگر آپ نہ کر سکے تو آپ میں اور ڈاکٹر اسرار میں پھر کیا فرق ہے؟
دیکھیں فرق، دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار سے تو خود کو ابھی کمپیئر کرنے جوگا نہیں ہونا، وہ تو ایک بڑے عظیم شخصیت ہیں، لیکن ان کی زندگی سے میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پارلیمان میں آنا پڑے گا، کیونکہ جو رستہ انہوں نے اپنایا تھا ان جیسا انٹلیکچوئل بندہ میں نہیں سمجھتا کہ قوم کو کھونا چاہیے تھا. اچھا، عمران خان صاحب نے 1996 میں پارٹی کی بنیاد رکھی، ان کو تقریباً 22 سال لگ گئے پرائم منسٹر بنتے، تو آپ تیار ہیں اتنا انتظار کرنے کے لیے 22 سال؟ ہاں وہ تو 50 سال کی عمر میں پارٹی کی بنیاد رکھ کے 22 سال میں انتظار کرنا وہ مشکل کام تھا. 28 سال کی عمر میں یا 27 سال کی عمر میں پارٹی کی بنیاد رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ 30 سال بھی ہم ویٹ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ سیاست کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں، ٹیچنگ کبھی ٹائم مل جائے تو کر لیتا ہوں. 4-5 کالجز ہیں ان میں جاتا ہوں کبھی کبھار. جب سورس آف انکم ہے کہہ سکتے ہیں صرف وہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، اور میرا کوئی کاروبار اس طرح کا نہیں ہے، کوئی میں جاگیردار نہیں ہوں. لیکن آپ کا لائف سٹائل؟ یہ تو والد صاحب کا گھر ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اچھا، انہوں نے ظاہر ہے 38-40 سال سرو کیا ہے ایک انسٹیٹیوشن میں، اٹ اسپینڈ ہز لائف. تو میرا تو یہی ہے کہ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. اچھا، آپ کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کانسپریسی تھیوری کہہ لیں کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کوئی بھی پاکستان میں اس طرح کھل کے سیاست نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہی ہوتا ہے جو آج کچھ ہماری پارٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی سے پہلے یہ کچھ میرے ساتھ ہو چکا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ آج ہو رہا ہے. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ 4 شیڈیول میں ڈلی ہے؟ نہیں ڈلی، میں ڈلا ہوں. کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے آئی ڈی کارڈ، بینک اکاؤنٹ، پاسپورٹ سیز ہوئے؟ نہیں ہوئے، ہمارے ہوئے. کس نے کیا تھا؟ پی ٹی آئی نے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ تو اسٹیبلشمنٹ کر دی. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی ایک ہی پیج پہ تھے. تب ہمارا تو مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں یہاں سے اسٹیبلشمنٹ منڈ رہی ہوتی تھی، وہاں سے پی ٹی آئی منڈ رہی ہوتی تھی. تو یہ تو لوگوں کو یہ چیز بتائیں، وہ کانسپیریسی تھیوری ختم ہو جائے گی ساری. اب تو میں نے آپ کو پرچے نہیں گنوائے جو ہم پہ ہوئے، دہشت گردی کا، اشتعال انگیزی کا، کار سرکار میں مداخلت کے، یہ سب ہم نے جھیلے ہیں. پی ٹی آئی نے کروائے؟ ہاں ان کے دور میں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے گلہ نہیں ہے. جب وہ دوبارہ کبھی حکومت میں آ گئے فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی تو تب ہم گلے کر لیں گے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے میں نہیں کروں گا. آپ کو لگتا ہے وہ دوبارہ حکومت میں آ سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیں پاکستان کی پالیٹکس ایک بڑی انپریڈکٹیبل ہے. جو پالیٹکس ملالہ کو راتوں رات ہیرو بنا سکتی ہے، وہ پالیٹکس کچھ بھی کر سکتی ہے. جو پالیٹکس ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے ہیرے کو ضائع کر سکتی ہے، اس کو پریس کانفرنس پہ مجبور کر سکتی ہے، تو پاکستان کی پالیٹکس میں اینی تھنگ کوڈ بی ڈن. پالیٹکس نے مجبور کیا تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو؟ یا دیکھیں آپ اگر بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور پالیٹکس ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. اچھا، پاکستان کے سیاستدان الزام لگاتے ہیں سیاست میں آنے کے بعد کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کا سیاست میں کردار ہے. اب آپ عملی سیاست میں ہیں تو آپ نے کوئی کردار دیکھا ہے؟ بہت اہم کردار ہے، بلکہ انہی کا کردار ہے، اس کے علاوہ کسی کا کردار نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ بنا کے رکھیں گے، آپ اپنے سروائیول کی جنگ لڑ سکتے ہیں. نہیں بنائیں گے تو نہیں. میں تو پرچے بھگت رہا ہوں. میں نے تو عورت مارچ کے مقابلے میں ابھی 8 مارچ کو ہمارے جوائنٹ سیکرٹری نے ریلی کا انعقاد کیا، تو اس سے 2 دن پہلے ہم نے کہا اسرائیل جانے والوں پہ پرچہ دو، انہوں نے اٹھا کے میرے جوائنٹ سیکرٹری پہ پرچہ دے دیا. تو عمل دخل ہے، لیکن مہربانی کبھی کبھار کر جاتے ہیں اس بیس پہ کہ یار بندہ پیٹریوٹک ہے. تو جو ینگ آفسرز ہیں نا، کپتان ہیں، میجر ہیں، یا ینگ لیفٹیننٹ کرنلز ہیں، جو کہ اس موبائل کے دور میں پیدا ہوئے ہیں، جنہوں نے موبائل پہ ہمیں سنا ہوا ہے، وہ انہیں پتہ ہے کہ یار اس بندے کی پاکستانیت پہ ہمیں شک نہیں ہے. ہاں کوئی بابا شابا بریگیڈیئر اینڈ ابو ہماری ویڈیو دیکھ لے اور اسے غصہ آ جائے تو وہ پرچہ کروا دے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ایک مطلب ہماری طرف سے ایک ایگزمپشن. لیکن جو ینگ آفسرز ہیں وہ ہمیں بڑا پسند کرتے ہیں. آپ نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا تھا 2024 کا، کس حلقے سے کیا تھا؟ پی پی 5 سے، اٹک سے، تحصیل جنٹ سے. کتنے ووٹ؟ میرے 14,000 ووٹ تھے، اور ہمارے مختلف کینڈیڈیٹس نے مختلف حلقوں سے تھوڑے تھوڑے ووٹ لیے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کے مقابلے میں ہم نے الیکشن لڑا تھا وہ بیفور پارٹیشن کانگریس کے دور سے جیتتے آ رہے ہیں. وہ نواب فیملیز ہیں. وہاں پر ان کے جب وہ خود بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے تو تحصیل جنٹ سے انہیں 3,000 ووٹ ملا تھا. ایک اور بڑے ایم پی اے صاحب کے صاحبزادے تھے، بہت بڑے آستانے کے گدی نشین ہیں، ان کو 8,000 ووٹ ملا تھا. ایک اور جو تحصیل چیئرمین رہے، جب وہ ایم پی اے کا آزاد الیکشن لڑے تھے انہوں نے 5,000 ووٹ لیا تھا.
تو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں جو میں نے ایک نئی جماعت بنا کے اپنے نام پہ ہی ووٹ لیا ہے 14,000، اس کا مطلب ہے کہ میں ان سب سے زیادہ طاقتور تھا. صرف میرے اوپر نون پی پی یا نون اور پی ٹی آئی کا جو ہے وہ چھاپ نہیں تھا، یا کوئی مذہبی چھاپ نہیں تھی، ورنہ ہم آرام سے سیٹ گریب کر لیتے. اور دوسرا بیانیہ کا الیکشن تھا اس وقت، دو ہی، یا پی ٹی آئی یا اینٹی پی ٹی آئی، اس کے علاوہ کچھ ڈسکس نہیں ہو رہا تھا 2024 کے الیکشن میں. اگلا الیکشن وڈ بی سم ہاؤ ڈفرینٹ. 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا، آپ سمجھتے ہیں وہ ایک شفاف الیکشن تھا؟ نہیں، میرے نزدیک بالکل بھی کسی بھی اعتبار سے وہ شفاف الیکشن نہیں تھا. جس دن 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو آن دا ویری نیکسٹ ڈے ہم لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اور ہم لوگوں نے اس پریس کانفرنس میں بات کی تھی کہ ہم نے تو اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کیا ہے، اب نون اور پیپلز پارٹی کو بھی اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. اچھا، آپ کی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی، اس کو چلانے کے لیے ظاہری بات ہے پیسے بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو فنڈنگ کون کرتا ہے آپ کی پارٹی؟ دیکھیں، ایز فار ایز فنڈنگ از کنسرن تو وہ دوست احباب ہیں، وہی یہ ساری چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں کے دوست مینیج کرتے ہیں، وہاں کے تاجر کرتے ہیں، یا زیادہ جو ہے وہ اوورسیز کا رول ہوتا ہے. اچھا، پاکستان میں مذہبی سیاست کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا کبھی ہم ان کو دیکھیں، میں تو اقتدار کے وانوں میں دیکھ سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی اچھا مستقبل نہیں دیکھ سکتا مذہبی پولیٹیکل پارٹیز کے جب تک یہ ایک پیج پہ نہیں آ جاتی. ان کو ایک پیج پہ آنا انتہائی ضروری ہے. ان کو اب چھوٹے موٹے اختلافات کو پس پشت رکھ کے فار اے بگر کاز، فار اے نوبل کاز ایک پیج پہ اکٹھا ہونا ہوگا. نہیں تو یہ اسی طریقے سے ہماری طرح دھرنے دیں گے، ریلیاں نکالیں گے، احتجاج کریں گے، مار کھائیں گے، گھر چلے جائیں گے اور پرچے کٹواتے رہیں گے. تو انہیں سمجھنا ہوگا، اب میرا خیال ہے انہیں سمجھنا ہوگا کہ جو حال آج فلسطین کا ہے، کل یا ہماری مذہبی جماعتوں کا یہ حال ہوگا. فرینکلی اسپیکنگ، اگر ہم اکٹھے نہیں ہیں تو ہم پھر مار کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی ایک سیاسی پارٹی ہے، ظاہری بات ہے آپ نے کوئی ہوم ورک بھی کیا اور کل کو آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی لاہ عمل ہے کہ کس طرح پاکستان کی معیشت کو چلانا ہے؟ آپ یو نیم اینی ایشو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح چلتا ہے. آپ کا فائنانس منسٹر کون ہوگا؟ دیکھیں، فائنینشیل ماڈل آپ کو بتا دیں تو منسٹر تو اس طرح کے کئی رکھے ہوئے. آئی ڈونٹ وانٹ کہ انہیں وقت سے پہلے جو ہے نا وہ ایکسپوز کیا جائے یا غائب کروا دیا جائے. جہاں تک یہ ہے کہ آپ لوگ قرضے کیسے ختم کریں گے پاکستان کے، میں نے آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آلٹرنیٹ آپ کو بتایا. ہم لوگ وہ کام کریں گے جو ہم سے پہلے حکومتیں کر سکتی تھیں لیکن ڈر اور خوف کے مارے نہیں کر سکتی تھیں. ہم ایران سے تجارت کریں گے. ہم جو تیل آج 250-300 روپے پر لیٹر لے رہے ہیں، ہم لوگ یہ انشاءاللہ 100 روپے پر لیٹر لیں گے، عوام کو دیں گے. نہیں تو 150 روپے میں ہم دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، گورنمنٹ کو ریلیف دیں گے. پاکستان کے قرضے ہم لوگ ایرانی تیل سے، ایرانی ڈیزل سے اتار سکتے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا معاہدہ بہت پہلے کا ہوا ہے. امریکہ کی رضامندی نہیں تھی تو ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، ہم فوراً امپلیمنٹ کریں گے. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پہ، جس پہ عمران خان اور نون اور پیپلز پارٹی متفقہ طور پہ تینوں پولیٹیکل پارٹیز سیاست کرتی آئی ہیں، اور ابھی تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. امریکہ ناراض ہوتا ہے، ہم سی پیک کا کام سلو کر دیتے ہیں یا روک دیتے ہیں، اور چائنا ہم پہ جو ایک ٹرسٹ لیول تھا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہے. ہم فوراً چائنا کو اعتماد میں لیں گے، اور جو کام 20 دنوں میں ہونے والے ہم کوشش کریں گے 2 سے 3 دنوں میں ہو. سی پیک کو ہم لوگ صحیح طریقے سے وہ کریں گے، پریکٹیکلی اس کو شروع کروائیں گے اس سارے روٹ کو، اور پھر ان سے ڈیل کریں گے کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں کم از کم 25% آپ کے اس کنٹینر کا حصہ چاہیے، اس مد میں کہ پاکستانی گوڈز جائیں. میڈ ان پاکستان مٹیریل، سیالکوٹ کے مٹیریل پہ میڈ ان جاپان نہ لکھا ہو، فیصل آباد کے کپڑے پہ میڈ ان چائنا نہ لکھا ہو، کراچی کے پروڈکٹس کے اوپر جناب میڈ ان یو ایس سے نہ لکھا ہو، وہ جو کمپنیاں آؤٹ سورس کر جاتی ہیں. اب میرے پاس ایک بڑا زبردست وہ ٹریک سوٹ پڑا ہوا ہے، اس پہ وہ نائکے کا وہ لگا ہوا ہے، سمبل لگا ہوا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کرتے ہو. میں نے کہا یار مجھے تو پتہ ہے نا کہ یہ سیالکوٹ کی پروڈکٹ ہے. انہوں نے کہا نائکے کیوں لگا؟ میں نے کہا اس پہ مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ بہترین پروڈکٹ میرا اپنا دوست اپنی فیکٹری میں بنا رہا ہے، اس نے باہر والوں کو کیوں وہ لگا کے اسے مہنگا بیچنا چاہتا ہے؟ میڈ ان پاکستان لکھے اور فخر سے اسے 2000 مزید مہنگا بیچے کہ یار میری کوالٹی، میرا پروڈکٹ سب سے بہتر ہے. میری فٹ بال جو ہے وہ فیفا میں چلتی ہے، میری ہاکی یہاں سے بن کے ہاکی کے ورلڈ کپس میں چلتی ہے، میرے بیٹ اور بالز جو ہیں وہ کرکٹ کے ICC کے ورلڈ کپس میں چلتے ہیں. تو میڈ ان پاکستان مٹیریل کو میں پروموٹ کروں گا. آپ کے چترال، گلگت، سوات کی شالیں 4000 روپے کی وہاں بنتی ہیں، 40 ہزار کی برطانیہ میں بکتی ہیں. ہم ان چیزوں کو عام کریں گے. تو اس طرح کے کئی ماڈلز ہیں. ہم انٹرنیٹ صرف جو
پاکستانی اوریجنیٹڈ انٹرنیٹ کمپنیز ہیں وہی چلیں گی. PTCL چلے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گا. یو فون چلے گا, اس کے علاوہ کوئی موبائل نیٹ ورک نہیں چلے گا. روزانہ کے 16 ارب روپے موبائل کارڈز کی, سم کارڈز کی مد میں اور انٹرنیٹ کے وائی فائی راؤٹرز کی مد میں پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. اس چیز کو ہم روکیں گے. آپ 16 ارب کو 365 سے ضرب دے دیں تو ایک سال میں پتہ نہیں کتنے کھربوں ڈالر آپ بچا سکتے ہیں. اس طرح کے کئی ماڈلز ہیں جو ہم لوگ امپلیمنٹ کریں گے. اچھا, میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا اگر ان کو بھی آپ مشورہ دینا چاہیں. سب سے پہلے عمران خان. عمران خان کانوں کے کچے ہیں, وہ اپنے مشیر درست رکھیں. ان کے مشیروں میں کئی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو اس سے سنسیئر نہیں ہیں. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب بزرگ آدمی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت یابی عطا فرمائے اور انہیں سیاست سے دور رہنا چاہیے. یہ مشورہ ان کو, ریکویسٹ ہے. ریکویسٹ. شہباز شریف کا. شہباز شریف صاحب کو اپنی باڈی لینگویج مزید اسٹرانگ کرنی چاہیے. وہ انٹرنیشنل ٹورز پہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ملک کا سربراہ چل رہا ہے. آپ اس وقت نون لیگ کو نہیں ریپرزینٹ کر رہے ہوتے, پاکستان کو کر رہے ہوتے. اپنی باڈی لینگویج اچھی رکھا کریں, جس طریقے سے عمران خان کی باڈی لینگویج تھی, جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی باڈی لینگویج تھی. ان سے بھی اختلاف ہے لیکن باڈی لینگویج میں کمال کا. جنرل ایوب سے لاکھ اختلاف. صحیح, میں ایوب کے دور میں ہوتا فاطمہ جناح کا مجاہد ہوتا, لیکن جو باڈی لینگویج جنرل ایوب کی ہوتی تھی, امریکی صدور کو ہاتھ ملاتے ہوئے اس کو منہ پہ تھپکی دے جاتے تھے. تو آئی نیڈ دیٹ سارٹ آف اے باڈی لینگویج فرام ہیم. بلاول بھٹو. بلاول بھٹو ایز اے فارن منسٹر the way he responded to India کمال تھا. بٹ جس طریقے سے وہ امریکہ کو امپریس کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ جو ماضی کے سیاستدانوں نے کیا وہی اسی نے کرنا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ یا ڈیفینڈ کر پائیں گے. سعد رضوی. میں نے تو انہیں پہلے بھی مشورہ دیا تھا, اب بھی یہی عرض کروں گا کہ ہم سب کو مشترکات پہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور آخر میں عاصم منیر صاحب کو بھی مشورہ دیں. عاصم منیر صاحب کو, قوم آپ کی منتظر ہے کہ آپ فلسطین کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائیں. اٹھا سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ یس, اٹھا سکتا ہے, پاکستان اٹھا سکتا ہے. عاصم منیر صاحب اٹھا سکتے ہیں, نہیں اٹھا سکتے یہ ان پہ ہے. پاکستان اٹھا سکتا ہے اگر یہ سٹینڈ لیں تو اس وقت امت کا سب سے مضبوط آرمی چیف یہ ہوگا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک نوجوان سیاستدان کے سامنے نوجوانوں کے سوالات رکھے کہ وہ پاکستان کی سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان کے جوابات کس حد تک آپ کو متاثر کر سکیں ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت, انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.